نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 63 سال کی ہوئی تو اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ اپنے نبی کو بلا لیں، دنیا سے بلا لیں۔ چنانچہ سفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یہ نوبت ہو گئی، یہ حالت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سہارے کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ مسجد میں تشریف لے جانا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیتے تھے اور حضور مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ حضور کو سر میں درد تھا، بڑا شدید درد تھا، جس کی وجہ سے سر پر ایک پٹی بھی باندھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے اوپر باقی ہو یا کسی کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ آ کر آج ہی مجھ سے بدلہ لے لے۔ حق باقی ہو تو حق وصول کر لے، مجھ سے اگر تکلیف پہنچی ہو تو تکلیف کا بدلہ لے لے، آخرت کے واسطے اس معاملے کو نہ چھوڑے، یہاں حساب کلیئر کر لے۔ معزز سامعین، آپ سوچئے یہ کون بول رہا ہے؟ جن کی ذات صحابہ سراپا رحمت ہی رحمت۔ کسی کا حق دبانے کی بات تو بہت دور، حضور نے تو اپنا سب کچھ امت کے خاطر لٹایا ہے۔ کسی کو تکلیف دینا تو بہت دور کی بات، حضور نے لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، اس کے باوجود تکلیف دینے والوں کو معاف کر دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ ہے کہ میں اس دنیا سے اس حال میں روانہ ہوں کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو، ورنہ اگر حق باقی رہ گیا تو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی سوچیں کہ معاملات کے بارے میں ہم اتنے چوکنا ہیں، ہم اتنی فکر کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، پہنچ گئی ہو تو معافی تلافی کروا لیں، کسی کا کوئی حق دبا دیا ہو، نہ دیا ہو، باقی رہ گیا تو ان کو دے دیں یا معاف کروا لیں۔ کوئی فکر کرتا ہے؟ حضور کی آخری فکر یہ تھی۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مشہور مورخ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ جس کسی کا کوئی حق حضور کے اوپر باقی رہ گیا ہو وہ ابو بکر کے پاس سے آ کر لے جا رہا ہے۔ اعلان ہوا خلیفہ کی طرف سے۔ دوسری اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ جس کسی کا کوئی حق حضور کے ذمہ تھا اور ادائیگی نہیں ہو سکی وہ مجھ سے لے لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا۔ الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے
کہ ہر سال حج کے موقع پر جمرہ عقبہ کے پاس ایک آدمی کھڑا ہو کر اعلان کرتا تھا اس بات کا کہ کسی کا کوئی حق حضور کے ذمے باقی رہ گیا ہو وہ وصول کر لے علی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا، حضرت حسن نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ حضور کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 40 سالوں تک اس کا اہتمام کیا گیا کہ ہر سال حج کے موقع پر اعلان ہوتا تھا کسی کا کوئی حق باقی ہو تو وصول کر لے، کیونکہ اگر دنیا میں دنیا والوں کے حقوق ادا نہیں کیے گئے تو آخرت میں حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ آخرت میں اس کی ایک ہی شکل ہے کہ کسی کا کوئی حق دبا دیا ہے تو اس کی نیکیاں جس کا حق تھا اس کو دے دی جائے گی، اور جب نیکیاں نہیں بچے گی تو حق والے کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ ایسے وقت میں زندگی بھر کی ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، تسبیحات، ذکر، قرآن کی تلاوت سب چلا جائے۔ اس لیے وہ حدیث ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور جس کے پاس مال دولت نہ ہو ہم اس کو مفلس کہتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ میری امت کے مفلس وہ نہیں ہیں، میری امت کے مفلس وہ ہیں جو کل قیامت کے دن ڈھیر ساری نمازیں لے کر آئیں گے، ڈھیر سارے روزے لے کر آئیں گے، ڈھیر سارا صدقہ کیا ہوا ہوگا، ذکر، تسبیح، تلاوت، طرح طرح کی نیکیاں ہوگی، نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئیں گے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق دبا دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائے گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور حق والوں کا حق باقی رہے گا تو حق والوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ حقیقی معنی میں مفلس کہ سب کچھ ہوگا لیکن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے۔ معاملہ چاہے لاکھوں کا ہو یا 5 روپے کا ہو، اس کی صفائی، اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس معاملے میں ہم بہت غفلت سے کام لے رہے ہیں، بہت غفلت برت رہے ہیں۔ معاملات کی صفائی ہے اصل، ورنہ اگر کسی کا کوئی حق دبایا ہے پھر آدمی شہید بھی ہو جائے وہ حق دبانے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہاد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک آدمی تھے، حضور کی خدمت کرتے تھے۔ حضور جب اونٹنی پر سوار ہونے کے واسطے جاتے تو اونٹنی کو پکڑتے تھے، حضور کو اوپر سوار ہونے میں مدد کیا کرتے تھے۔ کسی دشمن نے تیر مارا، وہ ان کی گردن میں لگا اور وہ آدمی شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بات کرنے لگے کہ کتنی سعادت والی موت ہے۔ حضور کے خادم سفر جہاد میں جا رہے تھے اور کتنی بڑی شہادت کا درجہ ان کو ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے ایک چادر لے لی تھی، چادر، معمولی چیز، چادر، کیونکہ مال غنیمت میں تو سب کا حصہ ہوتا ہے، انہوں نے بغیر اجازت کے لے لی تھی، اس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شہید ہیں لیکن حق دبایا ہے، حضور کہتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے۔ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن اس کا حال برا ہوگا۔ چنانچہ ایک آدمی آئے گا، اس نے دنیا میں کسی سے اونٹ کی خیانت کی ہوگی، اونٹ کسی کا مار لیا ہوگا مال و دولت جمع کرنے کے واسطے، مالدار بننے کے واسطے، اونٹ دبا لیا کسی کا۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ وہ اونٹ اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہوگا اور چلا رہا ہوگا۔ کسی کے کندھے پر بکری بیٹھی ہوگی، جس نے کسی کی بکری مار لی ہوگی۔ آگے بڑی خطرناک بات حضور نے فرمائی کہ وہ آدمی میرے پاس آئے گا پریشان حال
اور کہے گا کہ حضور میری مدد کیجیے، مجھے اس سے نجات دلائیے، یہ پیچھے پڑ گیا ہے، دنیا میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ میری سفارش کر دیجیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، میرا چھٹکارا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے کہ نہیں، اب میں تمہیں کوئی کام نہیں آ سکتا، دنیا میں تم کو روکنا تھا، میں نے تم کو بتا دیا تھا، اس لیے مال جمع کرنے کی غرض سے کسی کا کوئی حق مار لیا، آدمی کا چھٹکارا نہیں ہوگا، اس کی نمازیں اور روزے اس کو نجات نہیں دلائیں گے۔ معاملات کی صفائی بہت ضروری۔ بائک اور گاڑی کا شوق ہو گیا، اٹھا لائے کسی کے پاس سے، آدھے پیسے دے دیے شوق پورا کرنے کے واسطے اور آدھے دبا دیے، اور وہ بیچارہ گھر کے دھکے کھا رہا ہے اور یہ لوگوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کو اتنے ہزار کی ٹوپی پہنا دی۔ یہ کمال نہیں ہے، یہ آخرت بگاڑنے والے کام۔ 5 روپے بھی اگر کسی کے دبا دیے ہیں، یہ آخرت میں نیکیاں لے جائیں گے۔ اس لیے معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو ایک صحابی ہے حضرت معیقب دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے بازار سے سامان لا دیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے ان کو بلایا اور کہا کہ اتنے سالوں سے تم میرے ساتھ ہو، تمہارا کوئی حق مجھ پر باقی ہے؟ باقی ہو تو لے لو، یہ میرا آخری وقت ہے۔ معیقب دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے تمام حقوق ادا کر دیے، ہاں 1 درہم باقی ہے، لیکن میں وہ اللہ کے واسطے معاف کر دیتا ہوں۔ 1 درہم چاندی کا سکہ اللہ کے واسطے معاف کر دیتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ بھی تم لے لو، میں اپنی آخرت کے توشے کو قرض کے بوجھ سے بوجھل کرنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میری نیکیوں میں 1 درہم باقی رہ جائے، 1 درہم کی ادائیگی باقی رہ جائے جس کی وجہ سے میری نیکیاں چلی جائیں، تم وہ درہم مجھ سے لے لو۔ 1 درہم کا مسئلہ، اور وہ بھی سامنے والے معاف کر رہے ہیں کہ حضرت میں نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا، لیکن صدیق اکبر فرماتے کہ نہیں، تم وصول کرو۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور کا جب انتقال ہوا تو حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 کپڑوں میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو 2 کپڑے تو میرے جسم پر ہیں، 2 چادر ہیں، بازار سے 1 منگوا لو اور 3 کپڑوں میں مجھے بھی دفن کر دینا، کفن دے دینا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، ہمارے پاس ایسی پوزیشن ہے کہ ہم 3 نئے کپڑے بازار سے خرید کر لائیں اور تمہارے انتقال کے بعد نئے کپڑوں میں آپ کو کفنائیں اور پھر دفن کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نئے کپڑوں کے حقدار تو زندہ لوگ ہیں، مردوں کا جسم، مردوں کا کفن، یہ تو قبر کے کیڑے اور مکوڑے کھانے والے ہیں، اس لیے نئے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے انہی پرانے کپڑوں میں دفن کر دو۔ یہ ہوتی ہے آخرت کی فکر۔ ہم کسی کا کوئی حق مار لیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ ہماری فکر اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہم پر باقی نہ ہو، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پہنچ جائے تو معاف کروا لے، حق والے کا حق ادا کر دے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو خوشی کے ساتھ رخصت ہونا نصیب ہو کہ کسی کا کوئی واجب الادا حق ہمارے اوپر باقی نہ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مارا گیا اور صحابہ کرام کو یہ محسوس ہوا کہ اب حضرت زندہ نہیں رہیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائے گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور وصیت فرمائی کہ دیکھو میرا آخری وقت معلوم ہوتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے قدموں میں مجھے دفن کیا جائے، جہاں حضور دفن ہے، ابو بکر دفن ہے، عمر کو بھی وہاں دفن کر دیا جائے۔ اب یہ تو امیر المومنین ہے، کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ جاؤ ماں عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کیونکہ جہاں حضور اور صدیق اکبر دفن ہے وہ حجرہ تو ماں عائشہ کا ہے، ان کی ملکیت ہے، ان کا حق ہے۔ ان سے اجازت لینا کہ عمر چاہتے ہیں کہ انتقال کے بعد تمہارے حجرے میں حضور کے قدموں میں دفن کیے جائے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھ چھوڑی تھی، لیکن عمر کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ان کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، میں اجازت دیتی ہوں، عمر کو وہاں دفن کر دینا۔ اجازت مل گئی۔ اب یہ ان کے عہدے اور مرتبے کی بنیاد پر اجازت ملی، ان کو ایسا محسوس ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلائے، کہا کہ ادھر آؤ، دیکھو ابھی تو میں زندہ ہوں، ممکن ہے کہ ماں عائشہ نے میرے عہدے اور مرتبے کے دباؤ میں اجازت دے دی ہو، لیکن ہے تو ان کی جگہ، مالک تو وہ ہے۔ میرے انتقال کے بعد واپس جانا اجازت لینے کے واسطے، ممکن ابھی شرما شرمی میں یا دباؤ میں اجازت دے دی ہو، میرے انتقال کے بعد واپس جانا، واپس اجازت مانگنا، انتقال کے بعد اگر واپس اجازت دیتی ہے تو مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے ساتھ قبرستان میں دفن کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی رتبہ دیا ہے، ویلیو دیا ہے، اس سے غلط اور ناجائز طور پر فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ میں کوئی سرکاری کرمچاری ہوں تو میں کسی ویپاری کو حیران کروں، ناشتے والے کے وہاں جا کر ناشتہ کھا لوں اور پھر چلتا بنوں وہاں سے، پیسے مانگے گا تو پھر لائسنس مانگوں گا، یہ مانگوں گا، ہمیں حق نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کو صاف رکھیں، حق والوں کو ان کا حق دے دیں، اور حلال طریقے سے جو چیزیں آئے گی وہ چاہے کم ہوگی لیکن اس میں برکت بہت ہوگی، اور ایسے حق دبا دبا کر جو جمع کیا ہوگا وہ دکھنے میں بہت زیادہ ہوگا، لیکن نہ آپ کو کام آئے گا نہ آپ کے آنے والی نسلوں کو کام آئے گا۔ خلفائے راشدین کا دور جب ختم ہوا، یعنی صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئی، خلافت کا سلسلہ ختم ہوا، پھر بنو امیہ کے ہاتھ میں بادشاہت آئی۔ بنو امیہ کے جو بادشاہ بنے وہ ذرا دنیا دار ہو گئے، مال بٹورنے لگے، جمع کرنے لگے، مالی غنیمت کو اپنا حق سمجھنے لگے، تو ان میں بڑے بڑے بادشاہ مالدار پیدا ہوئے، بہت جمع کیا انہوں نے۔ ایک بوڑھے آدمی کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ حیرت انگیز کوئی چیز دیکھی وہ بتاؤ، سب سے زیادہ حیران کرنے والی کوئی چیز۔ اس بڑے آدمی نے کہا کہ میں نے بنو امیہ کے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے عمر بن عبدالعزیز کو بھی دیکھا، وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، اور میں نے ہشام بن عبد الملک کو بھی دیکھا، یہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ہشام بن عبد الملک کا جب انتقال ہوا تو اس نے اتنا چھوڑا تھا کہ اس کے ایک ایک بیٹے کے حصے میں 1,00,000 دینار آئے۔ دینار سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے، 1,00,000 دینار اتنا جمع کیا تھا، ایک ایک بیٹے کو 1,00,000 دینار حصے میں ملا۔ اور ادھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے صرف 12 دینار چھوڑے تھے، اس میں سے بھی 2-3 دینار تو کفن دفن کے خرچ میں خرچ ہو گئے، باقی جو بچے تھے جب ان کے اولاد میں تقسیم کیے گئے تو ہر بچے کے حصے میں 19 درہم آئے۔ درہم ہوتا ہے چاندی کا حصہ، چاندی کا ٹکڑا، اور دینار کے مقابلے میں درہم کا کوئی ویلیو نہیں، 19 درہم۔ لیکن وہ بوڑھے میاں کہتے ہیں کہ میں نے آگے چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک کی اولاد جن کو 1,00,000 دینار میراث میں ملے تھے، لوگ ان کو صدقہ دیتے تھے، انہوں نے لوگوں کے پاس سے صدقہ لے کر کھایا، اتنا زیادہ ملا تھا تو بھی اس میں برکت نہیں ہوئی۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد کو میں نے دیکھا جن کے حصے میں صرف 19 درہم آئے تھے کہ وہ ایک ایک بیٹا ایک ایک دن میں 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا تھا، کیونکہ پرہیزگاری کے ساتھ حلال طریقے سے آئے۔ تو حلال طریقے سے جو چیزیں آئے گی دکھنے میں اور مقدار میں کم ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گی، اور حرام طریقے سے لوگوں کا حق دبا کر جو چیزیں وصول کی جائے گی وہ دکھنے میں زیادہ ہوگی لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنی پسندیدہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔